أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی، الارض المیتۃ، مردہ زمین ہے، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس زمین میں سے، حبًّا، اناج کو، منہ یأکلون، اسی میں سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس میں، جناتٍ، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے چلائے، فیہا، اس میں، من العیون، چشمے، لیکلوا، تاکہ یہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں بنایا، افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے سب کے سب جوڑے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، مما تنبت الارض، اس چیز سے جس کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور تمہارے نفسوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو تم نہیں جانتے، وآیۃ لہم، اور تمہارے لیے نشانی ہے، اللیل، رات کو، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ، پھر وہ ہو جاتا ہے، مظلمون، اندھیرے اندھیرے، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے راستے پر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم نے منزلیں عطا کر دی ہیں، متعین کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، پرانی ٹہنی کی طرح، للشمس ینبغی لہا، نہ سورج کو یہ مناسب ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پالے، ولا اللیل، اور نہ ہی رات کو یہ بات مناسب ہے، سابق النہار، کے دن پر سبقت حاصل کر لے، وکل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے سوار کیا انسانوں کی ایک نسل کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا لہم، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، من مثلہ ما یرکبون، اس جیسی کشتیوں سے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم، ہم ان کو غرق کر دیں، فلا صریخ لہم،
تو پھر کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا، ان کی فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا، ولا هم ينقذون، نہ ہی پھر وہ چھڑائے جائیں گے، الا رحمتا منا، مگر ہماری رحمت ہے، وہ متاعا الی حین، اور ایک مدت تک کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کے ساتھی کو شہید کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے اس مردہ زمین کے اندر نشانی ہے، احییناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس میں سے اناج دانے پیدا کیے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ لوگ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ قیامت برحق ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جس طرح میں مردہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہوں، اسی طرح قیامت والے دن میں نے سارے کے سارے مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کر دینا ہے۔ فرمایا ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں اناج پیدا کیے، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، ہم نے اس زمین میں باغات لگائے کھجوروں کے، انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اسی زمین میں ہم نے چشمے جاری کر دیے تاکہ تمہارے پانی کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ اناج اور باغات پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِ، تاکہ اس کے پھل تم کھاؤ، انسان بھی کھائیں، جانور بھی کھائیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، وگرنہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ یہ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ اگر تمہارے سر یہ معاملات چھوڑ دیے جاتے تو تم کچھ بھی نہ بنا پاتے۔ ہر انسان بڑی آسانی کے ساتھ خود سوچ سکتا ہے کہ آسمان سے بارش برسا کر، دریاؤں کو اور نہروں کو چلا کر، اور یہ کھجور انگور کے باغات پیدا کر کے اللہ نے ہمارے لیے کیسے رزق کا بندوبست فرمایا۔ اگر انسان کے ذمہ یہ چیزیں لگا دی جائیں تو انسان تو نہیں کر سکتا یہ کام۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، افلا یشکرون، تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو سمجھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ ان کا فرض تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ناشکری کرنے والے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے پیدا کیے سارے کے سارے جوڑے جوڑے، اپنی قدرت سے پیدا کیے لیکن جوڑے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، اس چیز میں سے جس کو زمین اگاتی ہے۔ زمین میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، ایک میٹھی ہے ایک کڑوی ہے کہ نہیں ساری چیزیں؟ علم نباتات جاننے والے بتلاتے ہیں کہ پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، درختوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ کھجوروں کے متعلق تو احادیث کے اندر آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا لوگ کھجوروں کے درخت ایک مخصوص طریقے سے ان کی کلم لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انصار مدینہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ نر کھجوروں کا بورا اتار کر مادہ کھجوروں کے اوپر چھڑکتے تھے، ان کی فصل اچھی ہو جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایسا نہ کیا کرو، چھوڑ دو، یعنی پھل اگانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ خود ہی اگا دیں گے۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے صحابہ کرام نے چھوڑ دیا لیکن فصل کم ہو گئی،
مثال کے طور پر اگر پہلے 20 من کھجور ملتی تھی تو 2 من ملی، اتنا فرق پڑ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت ہم نے اس سال آپ کے کہنے پر وہ تعبیر نحل نہیں کیا تھا تو فصل کم ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اختی و اصیب، میں بھی بشر ہوں، کبھی میری رائے بھی غلط ہو جاتی ہے، کبھی درست ہو جاتی ہے۔ اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، جب میں تمہارے دین کے معاملے میں کوئی بات تمہارے سامنے بیان کیا کروں تو اسے لے لیا کرو۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، اور تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہو، تو جیسے تمہارا دل کرے ویسے کر لیا کرو۔ تو درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس کو آج تقریباً میرے خیال سے ہر بندہ سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے نفسوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، انسانوں کو بھی اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا، مرد عورتیں، نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ وَمِمَّا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ایسی مخلوق کو بھی جوڑے جوڑے بنایا جس مخلوق کے بارے میں تمہیں علم نہیں، جن کو تم جانتے نہیں۔ جنگلات میں اللہ نے کتنی قسم کی مخلوق پیدا کی، ان کی شکل اور صورت سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ سمندر کی تہ میں کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ہم ان کو نہیں جانتے، صرف چند قسموں کی مچھلیاں ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی مخلوقات نہ ہم نے دیکھی نہ ہم ان کے بارے میں جاننے والے۔ لیکن اللہ نے ساری کی ساری مخلوقات کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، تمہارے لیے رات میں بھی نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ سلخ کا معنی ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا، تو مطلب یہ ہوتا ہے رات کی تاریکی پر ہم دن کی جو چادر چڑھا دیتے ہیں، جب رات آتی ہے تو وہ چادر واپس کھینچ لیتے ہیں، کھال اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو تم سارے کے سارے اندھیرے میں چلے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ رات بھی ہم نے بنائی، دن بھی ہم نے بنایا۔ کیا تم اللہ کی اس روزانہ کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ وہ رب جو دن کو رات اور رات کو دن بنانے والا، اندھیرے کو روشنی میں اور روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کرنے والا ہے، کیا وہ قیامت برپا کر کے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، صرف اور صرف باس بعد الموت ثابت کرنے کے لیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ قادر ہے اس چیز پر۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے راستہ متعین کیا ہے وہ اس راستے پر چلتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ اسے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہو جائے یا کھڑا ہو جائے یا رفتار میں کمی بیشی دکھائے؟ مجبور ہے، سورج بھی چاند بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سورج اور چاند کیا ہے؟ زمین، اور زمین کے علاوہ اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کو، حکم کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتی۔ جو رفتار اللہ نے سورج کی متعین کر دی اسی رفتار سے وہ دوڑ رہا ہے، لیکن انسان کا چھوٹا سا وجود ہے، اس کو اللہ نے سورج اور چاند سے زیادہ اختیارات دیے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اختیارات دیے، اس کے باوجود انسان کہتا ہے بھی ہمیں تو مجبور پیدا کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور تمہیں نہیں بنایا، اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو مجبور بنایا سوائے انسان اور جنوں کے۔ انسان اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، دل کرتا ہے کھڑا ہو جائے، دل کرتا ہے دوڑنے لگے، دائیں طرف چلے یا بائیں طرف چلے، آگے کو چلے یا پیچھے کو چلے۔ لیکن اس انسان کی کیسی عقل ماری گئی کہ اس چاند کے سامنے، اس سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے، جس کو اللہ نے مجبور بنایا اور اس کو اختیار والا بنایا، اختیار کے باوجود یہ مجبور محض کے آگے سجدہ ریز ہے۔ یہ صرف اور صرف عقل کا نقصان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے راستے پر چلتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ذات کا جو جاننے والی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں متعین کر دی ہیں۔ چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی منزلیں بھی اللہ نے مقرر کی۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، 29 کا ہو جائے تو غائب ہو جاتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر دوبارہ لوٹ کے آتا ہے تو حالت اس کی پرانی ٹہنی کی طرح کی ہوتی ہے، چھوٹا سا ہلکا سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور رجون کھجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ قدیم کا معنی پرانا ہوتا ہے۔ پہلے تو کھجور کی ٹہنی ویسی ٹیڑھی ہوتی ہے، پھر جب زیادہ پرانی ہو جائے تو اور زیادہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک پورا گول سا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، دوسری رات کا، وہ بالکل وہی نظارہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح کھجور کی پرانی ٹہری ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اسی طرح چاند بھی آخری دنوں میں باریک و ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر، سورج کو ہرگز یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو دوڑ کر پکڑ لے۔ ولا اللیل سابق النہار، نہ ہی رات دن کے اوپر سبقت حاصل کر سکتی ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ رات اپنے وقت پر آئے گی، دن اپنے وقت پر آئے گا، جو ان کے لیے وقت مقرر ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اسی وقت کے پابند ہیں، اسی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ کلن سے مراد سورج اور چاند ہے، یعنی کل من الشمس والقمر، سورج اور چاند میں سے ہر ایک اپنے اس مدار کے اندر تیر رہے ہیں، نقل و حرکت کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں یہی تعلیم دی ہے کہ سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے۔ ہاں، سائنسدانوں کا اختلاف ہے، سائنسدانوں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، تو بدلنے کی وجہ سے مختلف زمانوں کے اندر مختلف قسم کی تحقیقات بیان کی جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تحقیق یہی ہے 1400 سال سے، جب سے قرآن نازل ہوا۔ کسی زمانے میں سائنسدان کہا کرتے تھے کہ نہیں، زمین گھومتی ہے، سورج اور چاند کھڑے ہوئے، ان میں حرکت نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے کے سائنسدان کیا کہتے ہیں بھئی، زمین بھی گھومتی ہے، سورج اور چاند بھی گھومتے ہیں، اور زمین کی ہر چیز گردش کر رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ نے پہلے یہ بات بیان کی کہ سارے کے سارے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، قرآن کریم کی تعلیمات اپنی جگہ پر حق ہیں، درست ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے متعلق بیان فرما دیا کہ وہ اچھی ہے، ساری کائنات کے حکیم، ڈاکٹر، سائنسدان، عقل مند مل کر اس کی خرابی کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ بری ہے، تو ساری دنیا کے حکیم، ڈاکٹر، عقل مند مل کر اس میں اچھائی نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ علیم ہے اور علیم کل ہے، ہر قسم کا جاننا اسے حاصل ہے، اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اللہ سے حاصل کر کے بتلایا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں فرماتے، بلکہ وہ وحی الہی کے انتظار میں خاموش رہتے ہیں، جب وحی آتی ہے پھر اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ تو سورج بھی حرکت کرتا ہے، چاند بھی حرکت کرتا ہے، ستاروں کی بھی مختلف اقسام ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ستارے اور سیارے بھی حرکت کر رہے ہیں، کسی کی حرکت مشرق کی جانب ہے، کسی کی مغرب کی جانب ہے، اور ان کی حرکت بعضوں کی اتنی تیز ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے اپنے محور کے اندر گردش کر رہے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا۔
یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کی ایک نشانی کیا ہے؟ وہ آیت الحم، ایک نشانی انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے انسانوں کی ذریت کو سوار کیا فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی تیار کرو ہمارے سامنے۔ یہ کشتی کتنی لمبی ہے؟ 550 فٹ لمبی۔ تین اس میں طبقات بنائے، نیچے والے طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی، 3 منزلہ کشتی۔ دوسرے دوسری منزل کے اوپر حیوانات کو سوار کیا، اور سب سے اوپر انسانوں کو۔ اب جب عذاب آیا تو نیچے سے چشمے ابلے، زمین نے پانی نکالنا شروع کیا، آسمان سے بارش برسی، اور پھر ایسا سیلاب آیا کہ سوائے کشتی میں سوار ہونے والوں کے ساری کی ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ اللہ نے اس وقت ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا، صرف کشتی والوں کو بچایا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کشتی والے نہیں ڈوب رہے، باقی ساری کی ساری دنیا ہلاک ہو گئی۔ اسرائیلی روایات کے اندر ایک قصہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، نام تھا اس کا عوج بن عنق، قد اتنا لمبا تھا کہ طوفان نوح اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ وہ اس طوفان نوح میں مچھلیاں پکڑ پکڑ کر سورج پہ بھونتا تھا، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا ہے، نوح علیہ السلام کا قول وہاں پہ مذکور ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کسی بھی بسنے والے گھر کو نہ چھوڑنا۔ کافروں کا اب کوئی بھی گھر بسا ہوا زمین کے اوپر نہ رہے، صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے، اس کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں بچا تو وہ عوج کیسے بچے گا؟ تو فرمایا ہم نے سوار کیا انسانوں کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی کشتیوں سے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، پھر لوگوں نے اس کے نمونے کی اور بھی کشتیاں بنائیں، اور پھر جہاز بھی بنے، بڑے بڑے جہاز، وہ تو کشتی تھی، بڑے بڑے جہاز بنے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک بات بیان فرماتے ہیں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، من مثلی سے مراد وہ اونٹ کو لیتے ہیں کہ اللہ نے پھر اونٹ کو تخلیق فرمایا، اونٹ کو پیدا فرمایا۔ اونٹ کو عربی میں سفینۃ البر کہا جاتا ہے، ایک بر ہے ایک بحر ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر خشکی کو کہتے ہیں، سفینہ کشتی کو کہا جاتا ہے، سفینۃ البر خشکی کی کشتی۔ پاؤں اس کے چوڑے ہوتے ہیں، قد لمبا ہوتا ہے، ریتلے علاقے میں اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، جہاں گھوڑے نہیں چلتے، گدھے نہیں چلتے، خچر اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے، تو وہاں اونٹ بڑے اچھے طریقے سے کام کر لیتا ہے۔ یہ آپ کا تو شاید تجربہ نہ ہو، ہمارا تو تجربہ ہے۔ یہ بکھر میاں والی مظفر گڑھ کے جو علاقے ہیں، جہاں تھل کا جو علاقہ ہے، وہاں آدمی قدم آگے رکھتا ہے، جاتا پیچھے کو ہے، نہیں چلا جاتا۔ جانوروں کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ قدم زمین کے اوپر رکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ گدھے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی میں حالیہ سفر میں گیا تو ہماری گاڑی کے آگے جا رہے تھے تو گدھا اچانک بیٹھ گیا، کیوں؟ اس کی ٹانگیں زمین کے اندر چلی گئی، جیسے ہی ریت آئی وہ زمین کے اندر چلا گیا نیچے، وہ اس کی جو ریڑھی تھی وہ بھی گرے اس کے اوپر، جو جتنے افراد تھے وہ بھاگے پھر اٹھ کے۔ تو ایسے ہوتا ہے، تو اسی لیے اونٹ کو سفینۃ البر کہا جاتا ہے، ایسے علاقوں کے اندر اونٹ بہت کام دیتا ہے۔ اور یہ اونٹ خشکی کی کشتی ہے۔ پہلے تذکرہ آیا سفینۃ البحر کا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا، پھر ساتھ ہی تذکرہ ہے من مثلہ، اسی کی مثل ہم نے مٹی کے لیے بھی، ریت کے لیے بھی ایک کشتی تیار کر دی۔
ذرا اس کو دیکھو کیسی اللہ نے کشتی بنائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت قیس، ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان زیادہ تھا تو پریشانی ہوئی کہ اتنا سامان کون اٹھائے۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کمبل تھا، پرانے زمانے کا کمبل بڑا مضبوط تھا۔ عرض کی حضرت اس میں سامان ڈال دیں اور تھوڑا سا بس مجھے سہارا دے دیں، میں اٹھا لوں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے 2-3 اونٹوں کا وزن تھا، اٹھا لیا سارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت سفینۃ، تو تو بھائی کشتی ہے، یہ تو پوری کشتی ہے، اتنا سامان اس نے اٹھا لیا۔ تو بعد میں پھر ان کا لقب پڑ گیا سفینہ، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے۔ پھر رومیوں کے ساتھ ایک لڑائی کے دوران ایک موقع پر یہی حضرت سفینہ، جن کا اصل نام قیس ہے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ جنگل میں شیر چنگھاڑتا ہوا وہ ان کی طرف آیا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر۔ شیر دھاڑتا ہوا آیا اور جب قریب آیا تو حضرت سفینہ نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ تو شیر نے ایسے دم ہلائی جیسے بلی اور کتا اپنے مالک کو دیکھ کر دم ہلاتے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے۔ پھر وہ شیر ان کو رہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے وہاں تک لے گیا جہاں اسلامی فوج موجود تھی۔ جب سارے ساتھی سامنے نظر آنے لگے تو شیر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں۔ تو سفینہ کا لفظی معنی ہے کشتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو پھر ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو، کوئی ان کی امداد کے لیے نہ آئے۔ صریخ کا معنی ہوتا ہے آواز دینے والا۔ جب کوئی آدمی چوروں ڈاکوؤں کے اندر پھنس جاتا ہے نا اور آواز دیتا ہے بھی آؤ مجھے سنبھالو مجھے بچاؤ، اس قسم کی آواز کو صریخ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی جب وہ پھنس جائیں گے ہم انہیں غرق کر دیں گے، اس کے بعد وہ آوازیں لگائیں گے تو کوئی ان کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ہی کوئی ان کو چھڑا کے لے کے جائے گا۔ اللہ رحمتم منا، مگر ہماری مہربانی ہے کہ ہم کشتیوں کو غرق ہونے نہیں دیتے، ہماری مہربانی ہے کہ ہم کشتی کو غرق ہونے نہیں دیتے۔ جن کو غرق ہونے دیتے ہیں ان کے لیے ہمارا الگ حکم ہوتا ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے تمہیں ایک مدت تک کے لیے فائدے کا سامان مہیا کیا ہوا ہے، ایک مدت تمہیں عطا کی ہے، اس مدت سے فائدہ اٹھانا تمہارے ذمے ہے، اٹھا لو جتنا فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یعنی تمہارا حساب لیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے، جو خدا یہ سارے کے سارے کام کر سکتا ہے، وہی خدا قیامت کو بھی برپا کرے گا، وہی خدا مرنے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی خدا تم سب سے حساب بھی لے گا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کے بعد سننے کے بعد ہمارا بعث بعد الموت کے عقیدے پر اور زیادہ ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی پہلے سے زیادہ فکر ہو جانی چاہیے اور اپنی آخرت کی پہلے سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔